نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد آج کا ہمارا اس موضوع ہے جنت کے راستے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں نیک عمل کرنے والے آخرت میں جنت کے مستحق ہوں گے۔ نعمتوں، راحتوں اور ہر قسم کی لازوال آسائشوں سے بھری جنت ایمان والوں کے لیے ہے۔ رب کائنات کی طرف سے بندگان خدا کا یہ وہ اعزاز ہے جس سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں، یہ وہ اکرام ہے جس سے بڑھ کر کوئی اکرام نہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک عمدہ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس ہوں گے۔ اسے اعزاز و اکرام کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کا حریص بننا چاہیے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ نیک لوگ بڑی آسائش میں ہوں گے، مسہریوں پر بیٹھے بہشت کے عجائبات دیکھتے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں میں آسائش کی بشاشت دیکھو گے۔ ان کو پینے کے لیے شراب خالص سربہمر جس پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ حرص کرنے والوں کو ایسی چیز کی حرص کرنی چاہیے۔ یہ اعزاز و اکرام، یہ عزت افزائی نیکوکاروں کے لیے ہے، عبادت الہی میں راتوں کو جاگنے والوں کے لیے، توبہ و استغفار کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے انہیں جو ثواب عطا کیا ہوگا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے قبل دنیا میں نیکوکار تھے، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بے شمار راستے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایمان والا کسی نہ کسی طرح جنت کا حقدار ہو جائے۔ کوئی راستہ چن لے، کسی پر تو عمل کر لے۔ فارسی مثل ہے، رحمت خداوندی بہانہ میں جویت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، مغفرت کا، گناہوں کے بخشنے کا، جنت میں پہنچانے کا۔ فرزندان ملت اسلامیہ، راستہ سے تکلیف دہ چیز اینٹ، پتھر، شیشہ کا ٹکڑا، کانٹا، کیلے کا چھلکا ہٹا دینا بھی ایمان کا شعبہ ہے، جنت کا ذریعہ ہے۔ راستہ میں چلنے میں نگاہیں نیچے رکھنا اور دوسروں کو دھکا دینے اور تکلیف پہنچانے سے بچنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، بھٹکے ہوئے کو راستے بتانا، گمشدہ کی رہنمائی کرنا، محتاج کی مدد کرنا، کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، کسی کا سامان اتار دینا، بیچ راستہ میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے پرہیز کرنا، راستہ درخت کے سایہ دھوپ حاصل کرنے کی جگہ یا گھاٹ پر بول و براز کرنے سے بچنا۔ اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور معمولی باتیں لگتی ہیں، مگر سب ترقی درجات کا باعث اور حصول جنت کے ذرائع ہیں۔ احادیث کریمہ میں ان سب کی تاکید آئی ہے۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی، خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے سارے کاموں کو مزین کر دے گا۔ تلاوت قرآن اور اللہ کا ذکر کرو، تمہارا اذکار آسمان میں ہوگا اور یہ تمہارے لیے زمین میں نور بنے گا۔ زیادہ تر خاموش رہا کرو، خاموشی شیطان کو بھگا دینے کا ذریعہ اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار بنے گی۔ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرہ کا نور چلا جاتا ہے۔ ہمیشہ حق بات کہا کرو اگرچہ کڑوی ہو۔ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو، اپنے عیوب پر برابر نظر رکھو تاکہ دوسروں کے عیوب کے چکر میں پڑنے سے بچ سکو۔ بخاری و مسلم میں ہے، بخاری و مسلم میں ہے تدع الناس من الشر فإنها صدقہ، لوگوں کے ساتھ شر کرنا چھوڑ رکھو، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا علمنی عملا یدخلنی الجنہ، مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے کئی کام بتائے، انہیں میں فرمایا والمنحۃ الولوف والفیء علی ذی الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير۔ بہقی۔ تھوڑا تھوڑا عطیہ ظالم رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک، اگر تم اس کی طاقت نہ رکھو تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان روکے رکھو، بولو تو صرف بھلی بات بولو۔ بزرگوں اور دوستو، ہم روزانہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، عام طور پر ہم اپنے کام کو اچھے سمجھتے ہیں، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، لیکن کیا ہمارا اپنے کام کو ٹھیک اور اچھا سمجھنا ہمارے کام کو ٹھیک اور اچھا نہ بنا دے گا؟ پھر آخر کیا معیار ہو جس سے یہ پتہ چل سکے کہ ہمارا کیا ہوا کام اچھا ہوا کہ خراب، ٹھیک ہوا یا غلط؟ یہی سوال ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کیف لی ان اعلم اذا احسنت او اذا اسأت، کیسے میں جانوں گا کہ میں نے اچھا کام کیا اور کیسے جانوں گا کہ میں نے برا کام کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعت جیرانک یقولون احسنت فقد احسنت وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ۔ ابن ماجہ۔ جب تم اپنے پڑوسیوں کو سنو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا کام کیا تو تم نے اچھا کام کیا، اور جب سنو کہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے برا کام کیا تو تم نے برا کام کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ پڑوسیوں کا اچھا یا برا کہنا اچھائی یا برائی پہچاننے کا بہت بڑا معیار ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس معیار پر پورا اترنے اور مستحق جنت بننے کے لیے بھی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مقابلہ آرائی کی چیز ہے، اس میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالی ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی،
جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نفیس مکانوں کا وعدہ کیا ہے جو ان کے ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گے، اور ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضامندی سب نعمتوں سے بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ شوق منزل نہ ذوق راہ گزر، محو آرام ہو گئے ہم لوگ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین 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 یا رب العالمین۔